وزیر اعظم نریندر مودی شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے آج ازبکستان کے 2 روزہ دورے پر ہوں گے روانہ۔ 22ویں سربراہ اجلاس میں علاقائی اور عالمی اہمیت کے موجودہ مسائل پر کیا جائے گا تبادلہ خیال۔ فرانسیسی وزیر خارجہ اور یورپی امور کی وزیر کیتھرین کولونا جو بھارت کے دورے پر ہیں، آج ممبئی کا کریں گی دورہ۔ فرانس میں کاروباری مفادات والے بھارتی سرمایہ کاروں سے کریں گی ملاقات۔ آسام میں دیرپا امن کے لیے آج اٹھایا جا رہا ہے بڑا قدم۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی موجودگی میں آسام کی کئی قبائلی باغی تنظیموں کے ساتھ سہ فریقی معاہدوں پر کیے جائیں گے دستخط۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا ناگالینڈ کے 2 روزہ دورے پر وکھا ضلع کے اولڈی فیم میں ایک جلسہ عام سے کریں گے خطاب۔ کوہیما میں بی جے پی لیڈروں سے بھی کریں گے ملاقات۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے کہا کووڈ کی وبا کا جلد ہو جائے گا خاتمہ، تاہم کوششیں جاری رکھنی ہوں گی۔ WHO کی زیادہ خطرے والے ممالک سے 100% ویکسینیشن اور ٹیسٹنگ پر زور دینے کی اپیل۔ ونیش پھوگاٹ نے ورلڈ ریسلنگ چیمپئن شپ میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ 53 کلو گرام فری اسٹائل میں ریپے چیز کے ذریعے سویڈن کی جوانا مالم گرین کو 8-0 سے شکست دی۔ 2 عالمی چیمپئن شپ جیتنے والی پہلی بھارتی خاتون پہلوان بن گئی ونیش۔ اور بھارت کی نوجوان فٹ بال ٹیم نے سیف انڈر 17 فٹ بال چیمپئن شپ کا جیتا ٹائٹل۔ سری لنکا میں کھیلے گئے فائنل میچ میں بھارت نے نیپال کو 4-0 سے دی شکست۔ ناظرین آداب، صبح 9 بجے کے اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ مسرور فیضی، اور آئیے اب خبروں پر تفصیل کے ساتھ نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی شنگھائی تعاون تنظیم SCO سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے آج سے ازبکستان کے سمرقند کے 2 روزہ دورے پر ہوں گے۔ PM مودی ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس کانفرنس میں گروپ کی گزشتہ 2 دہائیوں میں ہونے والی سرگرمیوں کا جائزہ لیے جانے کا امکان ہے۔ تنظیم کے رہنما کثیر الجہتی تعاون کے امکانات پر بھی بات کریں گے۔ کانفرنس میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے رہنما، مبصر ممالک، تنظیم کے سیکریٹری جنرل، شنگھائی تعاون تنظیم سے منسلک علاقائی انسداد دہشت گردی تنظیم کے نمائندے، ترکمانستان کے صدر اور دیگر مدعو مہمان شرکت کر رہے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں چینی صدر شی جن پنگ اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی شرکت کریں گے۔ موجودہ جیو پولیٹکس کے پیش نظر اس سمٹ پر پوری دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اس کی تفصیلات۔ یہ تصاویر ہیں ازبیکستان کے شہر سمرقند کی، جو شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کی کونسل کے 22ویں اجلاس کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ سمرقند شہر کو SCO ممالک کے جھنڈوں سے سجایا گیا ہے اور سربراہان مملکت کے استقبال کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی ازبیکستان کے صدر شوکت میرزیایف کے دعوت پر SCO کے سربراہان ریاستی کونسل کے 22ویں اجلاس میں شرکت کے لیے جمعرات کو سمرقند پہنچ رہے ہیں۔ SCO سمٹ میں SCO کے رکن ممالک، مبصر ممالک کے رہنما، SCO کے سیکریٹری جنرل، SCO کے علاقائی انسداد دہشت گردی ڈھانچے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، ترکمانستان کے صدر اور دیگر مدعو مہمان شرکت کریں گے۔ SCO کے پورے پلیٹ فارم کو دیکھا جائے تو یہاں پہ کئی مہتوپورن مدعے چرچا میں آتے ہیں، جیسے کہ ریجنل سیکیورٹی، کوآپریشن، اکنامک ریوائیول، اکنامک ڈیولپمنٹ، اس کے ساتھ ہی کئی چیزیں آج کل جو نئی چیزیں ہیں جیسے کہ ہیلتھ ڈپلومیسی، فوڈ سیکیورٹی، انرجی سیکیورٹی، اس طرح کی چیزیں۔ اس سربراہ اجلاس کے دوران رہنماؤں سے توقع ہے کہ وہ گزشتہ 2 دہائیوں میں تنظیم کی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے اور مستقبل میں کثیر الجہتی تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال کریں گے۔
जिस प्रकार से मध्य एशिया की जो देश है इनके साथ अगर संबंध प्रस्थापित करने होंगे तो एससीओ एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। और इसीलिए फिर चाहे वो सामरिक मुद्दे हो, सुरक्षा के मुद्दे हो, या फिर अगर बात करें कि आने वाले समय में नए आयाम अगर देखा जाए तो खुलने हो, तो ऐसे में ये मध्य एशियाई देश काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इसीलिए एससीओ समिट में भारत जो है शिरकत कर रहा है और अपनी पेंट बनाने की कोशिश जो है कर रहा है। सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की कुछ दो तरफा मुलाकातों का भी इम्कान है। इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम में 8 ममालिक हैं, जिनमें भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस में 15 ममालिक के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। इसमें 8 रुकन ममालिक, 3 मुबस्सिर ममालिक और 4 मदऊ ममालिक हैं। रूस यूक्रेन जंग और चीन ताइवान कशीदगी जैसी मौजूदा आलमी सूरत हाल के पेश नज़र कॉन्फ्रेंस को अहम करार दिया जा रहा है। मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत मुतवक्के है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए आगे बढ़ते हैं। बुलेटिन में फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा कैथरीन कोलोना भारत के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। कैथरीन कोलोना आज मुंबई में फ्रांस में कारोबारी मफादात के हामिल भारतीय सरमायाकारों से मुलाकात करेंगी। वो भारत फ्रांस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सालाना जनरल मीटिंग से भी खिताब करेंगी। इसके बाद वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब में तकरीर करेंगी। भारत और फ्रांस के दरमियान देरीना स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को बाकायदा आला सतही मुशावरत और मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते हुए ताउन से तक़वियत मिली है। इस सिलसिले में फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा कैथरीन कोलोना ने बुध को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल किया। शुमाल मशरिक़ में अमन व इस्तेहकाम मोदी हुकूमत की बड़ी कामयाबियों में शामिल है। आसाम में देरपा अमन के लिए आज एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में आसाम के कई कबायली बागी तंजीमों के साथ सहफ़रीक़ी मुआहिदों पर आज नई दिल्ली में दस्तखत किए जाएंगे। आसाम हुकूमत के मुताबिक इस सहफ़रीक़ी मुआहिदे में शरीक इंतहा पसंद ग्रुपों के साथ पहले ही जंग बंदी हो चुकी है। इससे कबल 12 सितंबर को आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने इन ग्रुपों के साथ मीटिंग की थी। उन्होंने बाद में ट्वीट किया कि 15 सितंबर को मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में नई दिल्ली में हतमी मुआहिदे पर दस्तखत करने के सिलसिले में बागी कबायली ग्रुपों के साथ मुलाकात, मुआहिदे पर दस्तखत से आसाम में यकीनी तौर पर अमन और हम आहंगी आएगी। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा आज से नागालैंड के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान JP नड्डा ज़िला वूखा के ओल्ड रिफेम में एक जलसे आम से खिताब करेंगे। उसके बाद JP नड्डा कोहिमा में बीजेपी लीडरों से मुलाकात भी करेंगे। पद्म अवार्ड्स के लिए नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। यौम जमहूरिया 2023 के मौके पर ऐलान किए जाने वाले पद्म अवार्ड्स के लिए ऑनलाइन नामजदगी या सिफारिशात इस साल 1 मई से मौसूल हो रही हैं। ये नेशनल अवार्ड पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन मौसूल हो रहे हैं। इस सिलसिले में तफसीलात वज़ारत दाखिला की वेबसाइट MHA.gov.in पर और पद्म अवार्ड पोर्टल padmawards.gov.in पर अवार्ड्स और मेडल्स के उन्वान के तहत भी दस्तयाब हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 17 से 19 सितंबर तक बरतानिया के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान सदर जमहूरिया बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में शामिल होंगी। सदर जमहूरिया भारत सरकार की जानिब से ताज़ियत पेश करेंगी। बरतानिया के मुल्क की मलिका की आखिरी रसूमात 19 सितंबर को वेस्ट मिंस्टर आबे में होगी, जबकि बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ दोम की सरकारी आखिरी रसूमात में सैकड़ों ममालिक के सरबराहों के शिरकत का इम्कान है। बरतानिया में इस दिन आम तातील का ऐलान किया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन भी मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात में शरीक होंगी। उनके अलावा फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो भी लंदन आएंगे। बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ का ताबूत अब लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया है, जहां पीर को उनकी आखिरी रसूम तक यानी 4 दिन तक रहेगा। मलिका के ताबूत को एक खामोश जुलूस के साथ वेस्टमिंस्टर हॉल ले जाया गया। 4 दिनों के दौरान हज़ारों अफराद के खराज अक़ीदत पेश करने की उम्मीद है।
ان کا بیٹا کنگ چارلس سوم ان کے بہن بھائی اور بیٹے تابوت کے ساتھ رہے، جس کے اوپر سفید گلاب کے پھولوں کی چادر تھی اور اس کا تاج جامنی رنگ کی مخملی تکیے پر رکھا ہوا تھا۔ اور ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ آج دوردرشن کا یوم تاسیس ہے۔ 15 ستمبر 1959 کو اس وقت کے صدر جمہوریہ راجندر پرساد نے بھارت کے پبلک سروس براڈ کاسٹر دوردرشن کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت دوردرشن ہفتے میں 2 بار سماجی تعلیم کے پروگراموں کو ٹیلی کاسٹ کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے تجربے نے 1965 میں باقاعدہ سروسز کی شکل اختیار کر لی۔ تاریخی آغاز کے بعد دوردرشن کے حوصلے میں جیسے پنکھ لگ گئے ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ دوردرشن کا کارواں بھی بڑھتا رہا۔ زرعی ملک اور لوگوں کو زراعت پر انحصار ہونے کی وجہ سے کسانوں سے متعلق پروگرام کرشی درشن 26 جنوری 1967 سے نشر ہونا شروع ہوا تھا۔ ڈی ڈی پر نشر ہونے والا یہ پہلا پروگرام تھا۔ کلر ٹی وی پر ایشین گیمز کی نشریات کی وجہ سے اسے دیکھنا کافی دلچسپ تھا۔ دوردرشن پر نشر ہونے والا سپر ہٹ اور سدا بہار فلموں کے گانوں پر مبنی پروگرام چترہار کے گیت تو آج بھی ہمارے دلوں میں تر و تازہ ہیں۔ چترہار کا آغاز 1982 میں ہوا تھا۔ چترہار کو سامعین کی بے پناہ محبت ملی۔ اس کے 6 سال بعد رنگولی پروگرام کی شروعات کی گئی۔ پبلک براڈ کاسٹنگ سروس سے دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے اور دوردرشن کے ٹیلی کاسٹ کا اب کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ دوردرشن نے اس بار یوم جمہوریہ پر بے مثال کوریج کی۔ بھارتی فضائیہ کی پریڈ کے شاندار نظارے اس سے قبل اتنی اچھی شکل میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے شاندار انعقاد ہوئے ہیں۔ آج دوردرشن لوگوں کی زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی زبانوں میں ڈی ڈی پر پروگرام بھی دستیاب ہیں۔ پہلے دوردرشن ٹیلی ویژن کے ذریعے لوگوں تک پہنچتا تھا، آج موبائل فون پر بھی دستیاب ہے۔ دوردرشن سنسنی خیز نہیں بلکہ معتبر خبریں دیتا ہے۔ اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے اس دور میں صارفین اور کمپنیاں سائبر خطرات کا شکار ہو رہی ہیں۔ سائبر سیکورٹی کسی بھی کاروبار کے ڈیٹا کی حفاظت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ممبئی میں قائم اسٹارٹ اپ سیکیور ٹیک آئی ٹی سولوشن سائبر سیکورٹی میں بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ سیکیور ٹیک نے اس کے لیے 2021 کا نیشنل اسٹارٹ اپ ایوارڈ جیتا ہے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ سائبر کرائم میں تیزی آنے کے ساتھ ساتھ کارپوریٹ سائبر اٹیک کے معاملے میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے۔ ایک انٹرنیٹ سوسائٹی پہل کے مطابق حال کے برسوں میں تجارت کو نشانہ بنانے والے سائبر حملے تقریباً دوگنے ہو گئے ہیں۔ کسی بھی آفس یا کمپنی میں سائبر اٹیک ہونے پر اسے کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ سائبر اٹیک کے اسی خطرے سے کمپنی، آفس یا بزنس کو بچانے کا کام کر رہا ہے ممبئی میں واقع اسٹارٹ اپ سیکیور ٹیک آئی ٹی سولوشنز۔ یہ اسٹارٹ اپ آئی ٹی تحفظ اور ڈیٹا مینجمنٹ سے متعلق خدمات فراہم کر رہا ہے۔ سائبر اور بزنس ورلڈ میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے اٹیکس ہو رہے ہیں۔ یہ اٹیک 3 ٹائپ سے ہوتے ہیں۔ ایک دوسری کنٹری میں سے کوئی آپریٹر ہے، اٹیکر ہے جو اپنے بزنسز کو آ کے اٹیک کر رہا ہے وائرس یا میلویئر ڈال کے۔ دوسرا ہے کہ جو پروڈکٹس کسٹمرز اپنے بزنسز یوز کر رہے ہیں، اپلیکیشنز جو بزنسز یوز کر رہے ہیں، یہ اپلیکیشنز میں ولنریبلٹیز ہوتی ہے جو اٹیکرز ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اور تیسرا ہے کہ کوئی انوسنٹ امپلائی ہے جس نے جا کے کوئی غلط میل کلک کر لیا یا کوئی غلط ڈاکیومنٹ اوپن کر لیا جس کی وجہ سے ڈیٹا باہر جا سکتا ہے بزنسز کا۔ اسٹارٹ اپ کی شروعات سال 2013 میں پنکت دیسائی اور آنند نائک نے کی، جنہوں نے کافی لمبا وقت سیکیورٹی کے شعبے میں گزارا ہے۔ کسی بھی دوسرے اسٹارٹ اپ کی طرح سیکیور ٹیک کے بانیوں کو کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ اسٹارٹ اپ کسی بھی کمپنی اور بزنس کو سائبر اٹیک کی جانکاری دینے کے ساتھ ہی اس سے بچنے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ کسٹمرز کو ویزیبلٹی دیتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے انوائرمنٹ میں، ان کے پورے بزنس میں کون سی جگہ سے سیکیورٹی گیپس آ سکتے ہیں اور وہ گیپس کو کیسے اس کو ایڈریس کرنا ہے، اس کی ویزیبلٹی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے دوارا ہم لوگ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ کون سے ٹائپ کا اٹیک ہو رہا ہے انوائرمنٹ میں۔ سو سیکیور ٹیک یہ سارا اپنے کلاؤڈ کے مادھیم سے کسٹمر کو ڈیلیور کرتا ہے۔ سو یہ 7/24 ہمارا سیکیورٹی آپریشن سینٹر ہے۔ سیکیور ٹیک کے بانی قومی اسٹارٹ اپ
इनाम मिलने से काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इस अवार्ड के मिलने से उनके स्टार्टअप के लिए कई और मौके खुलने की उम्मीद है। इस वक्त सिक्योरटेक मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, न्यू जर्सी और अराकान्स में काम कर रहा है, लेकिन स्टार्टअप और कई मुल्कों में अपनी तोसी करने का मंसूबा बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। सिक्योरटेक आईटी सॉल्यूशंस के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप देखिए हमारा खास प्रोग्राम स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 में इस शनिचर रात 9 बजे डीडी न्यूज पर, रात 10 बजे डीडी इंडिया पर और इतवार की दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। और नाज़रीन, आइए अब बैनुल अक़वामी खबरों पर नज़र डालते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की गाड़ी के साथ हादसा पेश आया है। इस हादसे में ज़ेलेंस्की को मामूली चोटें आई हैं। इस हादसे में ज़ेलेंस्की को चोट आई है और हादसा उस वक्त पेश आया है जब सदारती काफ़िला दारुल हुकूमत कीव से गुजर रहा था। मालूमात के मुताबिक ज़ेलेंस्की की कार एक प्राइवेट गाड़ी से टकरा गई। साथ ही डॉक्टरों की टीम उनका मुकम्मल मुआयना कर रही है। इसके साथ ही सिक्योरिटी एजेंसी मामले की जाँच कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से रूस यूक्रेन तनाज़ा के हवाले से बात की। गुतरेस ने कहा कि उन्होंने पुतिन के साथ बहिर अस्वद के अनाज की बरामद के मुआहदे में तोसी और जंगी कैदियों के बारे में बातचीत की है। गुतरेस ने कहा कि दोनों ने ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के सिक्योरिटी पर भी बात की है। गुतरेस ने अफसोस का इजहार किया है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के खात्मे के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। आलमी अदारे सेहत ने कहा है कि कोविड वबा के नए केसेस की तादाद में ड्रामाई कमी आई है। इस वबा को जड़ से ख़त्म करने के लिए आलमी अदारे सेहत के सरबराह का कहना था कि अब अगर इस मौके से फ़ायदा ना उठाया गया तो वबा की नई शक्ल दोबारा सामने आएगी और लोगों को मौत के ख़तरे से दोचार होना पड़ेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इतला दी है कि गुज़िश्ता हफ्ते कोविड से होने वाली अमवात मार्च 2020 के बाद से सबसे कम थीं। ताहम आलमी अदारे सेहत के सरबराह ने कहा है कि ममालिक को अपनी पॉलिसियों पर कड़ी नज़र रखने और कोविड और किसी भी दूसरे वायरस के लिए उन्हें मजबूत बनाने की ज़रूरत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने ज़्यादा ख़तरा वाले ममालिक पर जोर दिया कि वो 100% वैक्सीनेशन और टेस्टिंग को तेज़ करें। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर। सहारा ने जो पहली सुर्खी लगाई है वो है मिनी बस खाई में गिरी, ख़वातीन व बच्चों समेत 12 अफराद की मौत हो गई है, 30 ज़ख्मी। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और लेफ्टिनेंट गवर्नर का इजहार रंजो गम। महलूकीन के लवाहिकीन के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया। यह हादसा सरहदी ज़िला पूंछ में पेश आया है। एक भयानक सड़क हादसा ये पेश आया है और जिसमें तकरीबन दर्जन भर अफराद की मौत हो गई है, कई लोग ज़ख्मी भी हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसी अखबार ने एक और अहम सुर्खी लगाई है, सफ़े अव्वल की ही दूसरी अहम सुर्खी है मसला कश्मीर हिंदुस्तान को लेकर हिंदुस्तान ने OIC को आड़े हाथों लिया है। हमें दुख है कि अच्छे ताल्लुकात के बावजूद OIC ममालिक पाकिस्तान को इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। ये कहना है भारतीय हाई कमीशन का। यहाँ इन्होंने हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक इस्लामी ताउन तंजीम OIC के दावों को बेबुनियाद करार देते हुए यकसर मुस्तरद कर दिया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी के तीसरी सालगिरह के मौके पर OIC ने काबिल एतराज़ बयानात दिए थे और कहा था कि हिंदुस्तान ने डेमोग्राफिक तब्दीलियों समेत कई गैर कानूनी इक़दाम किए हैं। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में OIC के बयानात को गलत बताया। हिंदुस्तान ने कहा कि पाकिस्तान एक बैनुल अक़वामी तंजीम को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा इनकलाब की अगर अहम सुर्खियों की बात करें तो सफ़े अव्वल की पहली अहम सुर्खी है गोवा में BJP का ऑपरेशन लोटस, कांग्रेस को धचका। कांग्रेस के 8 अरकान असेंबली BJP में शामिल, कांग्रेस बरहम। जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की ज़बरदस्त कामयाबी की वजह से गोवा में BJP के ऑपरेशन को तेज़ी से अंजाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और आलमी सफ़े की रुख करते हैं। आलमी सफ़े की सुर्खी है SCO चोटी कॉन्फ्रेंस से मुतालिक ख़बर को अखबार ने लिखा है कि शी जिनपिंग और पुतिन के दरमियान यूक्रेन पर गुफ्तगू का इम्कान है। पाकिस्तान, तुर्की और ईरान समेत
دیگر رہنماؤں کے علاوہ وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کریں گے۔ کریملن نریندر مودی اور شہباز شریف کی ملاقات کا امکان نہیں ہے۔ روس نے غیر ملکی سیاستدانوں کو متاثر کرنے کے لیے اس موقع پر $30 کروڑ خرچ کیے ہیں، یہ کہنا ہے امریکہ کا۔ تو یہ عالمی صفحے کی سرخی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں اور کھیل کی خبر پہ بھی نظر ڈالتے ہیں۔ کھیل کی خبر سے متعلق ہے، یہ کرکٹ کی ہلچل ہے۔ گانگولی اور شاہ بنے رہیں گے BCCI کے باس۔ BCCI کے ضابطوں میں ترمیم کو سپریم کورٹ سے ہری جھنڈی مل گئی ہے۔ اب 2 مدت کار تک یہ عہدے پر برقرار رہ سکتے ہیں اور اس پہ عہدے پر برقرار رہنے کا التزام رکھا گیا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں ہمارا سماج کی اہم سرخیاں۔ ہمارا سماج نے جو اہم سرخیاں لگائی ہے وہ ہے انڈیا عرب کلچر سینٹر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے زیر اہتمام ہندوستان میں عربی شاعری مسائل اور چیلنجز کے موضوع پر ایک توسیعی خطبے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہندوستان میں عربی شاعری کے حوالے سے تمام شرکاء اور خطبہ نے گفتگو کی۔ ایک اور اہم خبر ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ جنوبی ہند کی 800 سالہ تاریخ محفوظ کریں گے بھارت اور ایران۔ نوابوں، حکمرانوں اور راجاؤں کے نواردات، مخطوطات اور فرمودات کو محفوظ کرنے کا ایرانی ادارہ نور انٹرنیشنل مائکرو فلم سینٹر نے بیڑا اٹھایا ہے اور اس کے تحت معاہدہ کیا ہے، جس سے 800 سالہ تاریخ جو بھارت اور ایران کی ہے اس کو محفوظ رکھا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا دلی سے شائع ہونے والے اردو کے اخبارات کا مختصر سا جائزہ، اور آئیے اب آگے بڑھتے ہیں بلیٹن میں اور کھیل کی خبروں پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ بھارت نے نوجوان فٹ بال ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیف انڈر 17 فٹ بال چیمپئن شپ کا خطاب جیت لیا ہے۔ سری لنکا میں کھیلے گئے خطابی مقابلے میں بھارت نے بدھ کے روز نیپال کو آسانی سے 4-0 سے شکست دے کر خطاب اپنے نام کر لیا۔ بھارت نے مسلسل دوسری بار یہ خطاب جیتا ہے۔ پہلے یہ مقابلہ سیف انڈر 15 چیمپئن شپ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بھارت کی جانب سے بابی سنگھ، کورو سنگھ، کپتان ونلال پیکا گوئٹے اور امن نے ایک گول کیے۔ نیپال نے گروپ لیگ میں بھارت کو 3-1 سے شکست دی تھی، لیکن فائنل میں بھارت کے خلاف ایک بھی گول نہیں کر سکا۔ بھارتی کپتان کو ٹورنامنٹ کا سب سے شاندار کھلاڑی قرار دیا گیا ہے، جبکہ گول کیپر ساحل نے بہترین گول کیپر کا ایوارڈ حاصل کیا۔ بھارتی خاتون ریسلر ونیش پھوگاٹ نے عالمی کشتی چیمپئن شپ میں کانسے کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ بلگریڈ میں جاری مقابلے میں ونیش کو 53 کلو گرام فری اسٹائل کے کوالیفیکیشن راؤنڈ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، تاہم انہیں شکست دینے والی پہلوان فائنل میں پہنچ گئی، جس کی وجہ سے انہیں ریپیچاج کے ذریعے تمغہ جیتنے کا ایک اور موقع ملا۔ ونیش نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانسے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ انہوں نے اس میڈل کے لیے سویڈن کی جوانا مالم گرین کو 8-0 سے شکست دی۔ اس سے قبل ونیش 2019 میں منعقد عالمی چیمپئن شپ میں بھی کانسے کا تمغہ جیت چکی ہیں۔ وہ عالمی چیمپئن شپ میں 2 تمغے جیتنے والی پہلی بھارتی خاتون پہلوان بھی بن گئی ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ ممبئی سٹی FC نے ڈورنٹ کپ کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ بدھ کے روز کھیلے گئے ایک دلچسپ مقابلے کے سیمی فائنل میں محمڈن اسپورٹنگ کو 1-0 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ اس پورے مقابلے کے دوران دونوں ٹیموں کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے کو ملا۔ میچ کے بیشتر حصے میں کوئی بھی ٹیم گول نہیں کر سکی، تاہم میچ کے اختتام سے عین قبل ممبئی سٹی نے زوردار حملہ کیا۔ بپن سنگھ نے گول کر کے ٹیم کو 1-0 سے جیت دلائی۔ ممبئی کی ٹیم پہلی بار اس ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہے، جبکہ گزشتہ سال کی رنر اپ محمڈن اسپورٹنگ 1940 اور 2013 میں اس ٹورنامنٹ کی چیمپئن رہ چکی ہے۔ اور ناظرین، آئیے اب جان لیتے ہیں ملک بھر کے موسم کا مزاج۔
اور ناظرین بلیٹن میں آج بس اتنا ہی، لیکن جانے سے پہلے آپ کو چھوڑے جاتے ہیں لندن کے کولیزیم تھیٹر میں یوکرینی فنکاروں کے خوبصورت پرفارمنس کے ساتھ۔ آپ ان کا لطف لیجیے اور ہمیں دیجیے اجازت۔ آداب۔ देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ये है नया भारत